خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ فاطر کی 7ویں نمبر کی آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، اس کے اوپر غور و خوض کرنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور عمل پیرا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور عمل صالح کے کام کو انجام دیتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، معافی ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس سرزمین کے اوپر اللہ کی خالقیت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، کفر و شرک میں ان کی زندگی گزرتی ہے، ایسے نافرمان بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے، تکلیف دینے والی عذاب ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اچھائی کے کام کو انجام دیتے ہیں، بھلائی اور اعمال صالحات کے کام کو انجام دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، معافی ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ کفار و مشرکین جو اسلام سے الگ تھلگ ہیں، اللہ کی خالقیت کا اقرار نہیں، اللہ کے نبی کا ایک رسالت کا اقرار نہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ کفر و شرک میں زندگی جس کی کٹ رہی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی تو واہ واہ کی زندگی ہے، لیکن آخرت کے اندر ان کے لیے بہت ہی پریشانی کا معاملہ سامنے آئے گا، اور ایسے اللہ کے نافرمان بندوں کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ اس ضمن میں ایک بات آتی ہے، بڑا انوکھا غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت خریم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک معروف و مشہور صحابی ہے، ابھی اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہے، تجارت کا بڑا شوق اور بڑا زور تھا، ان کی تجارت ایک شہر سے دوسرے شہر پھیلا ہوا تھا۔ خریم بن فاتق اپنے اس تجارت کو فروغ دے رہا تھا، ان کے لیے دنیا بہت اہم چیز تھی، اور خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ توحید کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، لات و حبل کفر و شرک میں مبتلا ہے، ان کی زندگی شرک میں کٹ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خریم بن فاتق اپنے تجارت کے ساز و سامان کو اونٹنیوں کے اوپر لاد دیتے ہیں۔ آج اللہ کا کرم ہے، سواریاں کا اتنا انتظام ہے، جہاز، ٹرین، بسیں، لاریاں، جس کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے بہت آسانی ہے۔ اس زمانے میں سرزمین عرب کے اندر سواری کا انتظام نہیں تھا، سنگلاخ وادی ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، لوگ اونٹنیوں کے اوپر پیادہ سفر کیا کرتے تھے، تجارت کے سامان کو جو ہے اونٹنیوں پر، گدھوں کے اوپر، خچروں کے اوپر لوڈ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا۔ خریم بن فاتق نے اپنے ساز و سامان کو لاد دیا، کھانے پینے کے سارے سامان کو لوڈ کر دیا، اور اپنے تجارت کے سامان کو بیچنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانے لگے۔ راستہ میں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، ایک جگہ خیمہ زن ہوتی ہیں، اپنے تمام اونٹنیوں کو باندھ ڈالتے ہیں،
غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت خریم بن حالت شرک میں ہے، مشرک ہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کے نبی کے رسالت کا اقرار نہیں۔ اس کے سامنے ماجرا یہ پیش آیا جب اس نے خیمہ زن ہو کر اپنی اونٹنیوں کو باندھا، آرام کے لیے سو گئے، حالت نیند میں ہے، نیند کے عالم میں ان کی ساری اونٹنیاں ماں ساز و سامان کے غائب ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں اور کوئی ساز و سامان روپیہ پیسہ ساتھ میں نہیں ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی سواری، ان کے روپے پیسے، ان کے خزانہ، ان کے کاروبار کے مال سب کے سب غائب۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کی خالقیت کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد طلب کی۔ اس نے لات و حبل کی منات کی دہائی دی، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو توحید کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک امیر جنات، جنوں کا سردار، جناتوں کا امیر، جناتوں کا سرغنہ، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے توحید کے نغمہ کو لے کر، اسلام کے پیغام کو لے کر اپنے کنبہ کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں جو لوگ اسلام نہیں لائے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں، ان جناتوں کو دعوت توحید دینے کے لیے وہ امیر جنات وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب خریم بن فاتح کے شرکیہ الفاظ سنے تو اس نے دعوت توحید دی، توحید کی دعوت دی خریم بن فاتح کو۔ خریم بن فاتح اس جنات کی آواز کو سنا، اس کے ہوش اڑ گئے، خوف کی وجہ سے سکتہ طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس امیر جنات نے افسوس ظاہر کیا، وَيْحَكَ عُذْ بِاللَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَالْمَجْدِ وَالنُّعْمَاءِ وَالْأَفْضَالِ، تمہارے اوپر افسوس ہے، اللہ سے مدد مانگ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کا رب ہے، پالنہار ہے، جس نے انسانوں کی تخلیق کی، پورے کائنات کے مخلوقات کی تخلیق کی، اس سے مدد مانگ۔ تمہارے اوپر افسوس ہے، جو اللہ فضل والا ہے، انعام والا ہے، شان و شوکت والا ہے، اس سے مدد طلب کر۔ خریم بن فاتح کو جب یہ انوکھی آواز آئی، وہاں پہ کوئی انسان نہیں، کوئی آدم کی ضروریت نہیں، ایک امیر جنات ایک انسان سے خطاب کر رہا ہے، ان کو دعوت توحید دے رہا ہے کہ اے خریم بن فاتح، سمجھ جاؤ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے اوپر افسوس ہے کہ اللہ کا دیا ہوا چیز استعمال کرتا اور گاتا کسی اور کا۔ آج بھی سرزمین ہند کے اندر ایسے ایسے لا علم لوگ ہیں جو اللہ کا دیا ہوا نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور حاضری غیروں کے سامنے دیتا ہے، کہیں پیر پہ، کہیں آستانہ پہ، کہیں پیڑ پودے کے پاس اس سے ضروریت طلب کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، لیکن اس کا دینے والا ایک رب ہے، ایک پالنہار ہے۔ خریم بن فاتح کو اس دعوت توحید ذہن کے اوپر بہت بڑا جھٹکا لگا، اس لیے کہ وہ حالت سفر میں ہے، ان کی اونٹنیاں غائب ہیں، سواری نہیں ہے، بیچنے کے سامان غائب ہیں، وہاں سے کوئی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا نکلے گا۔ خریم بن فاتح نے اس امیر جنات سے کہا کہ تم کون ہو، بتاؤ تمہاری حیت کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس امیر جنات نے کہا کہ میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے نغمہ کو، اللہ کی اکتائی کو اور اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار لے کر اپنے کنبہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں جنوں کا امیر ہوں، جناتوں کا سردار ہوں۔ کوئی بھی مشن، کوئی بھی کنبہ، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی شہر بغیر امیر کے نہیں چل سکتا،
ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، گاؤں کے اندر ایک امیر کا، ایک سردار کا ہونا ضروری ہے۔ بہرکیف خریم بن فاتح کے ذہن کے اوپر بجلی کی طرح اس امیر جنات کی بات گری اور اس نے کہا کہ میں ابھی جا رہا ہوں۔ اس نے ساری فکر کو چھوڑ دی اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، توحید نصیب آ گیا۔ جب خریم بن فاتح نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب باہر کی طرف اپنے نگاہ کو دوڑایا تو کیا ماجرا دیکھتا ہے کہ ان کی ساری اونٹنیاں جو جنگل سے غائب ہو گئی تھی، ماں ساز و سامان کے وہاں پہ حاضر ہے۔ حضرت خریم بن فاتح اس ماجرا کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتے اور اللہ کے سامنے عرضی ڈالتے، الہ العالمین، اب تک تیری خدائی کو، تیری کاریگری کو میں نہیں سمجھ رہا تھا، تیرے اوپر ایمان نہیں تھا، اس مورتیوں کے اوپر، لات و حبل اور منات کے اوپر میں عقیدہ رکھا تھا، اس کو اپنا رب اور پالنہار سمجھ رہا تھا، اللہ کو، اپنے نبی کو میں رسول نہیں سمجھ رہا تھا، اب میں اللہ کے نبی کا رسالت کا اقرار لے چکا ہوں۔ ان کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور توحید کے نغمہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب آئیے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، اور اللہ نے تقدیر کے اندر جو خوشحالی، بدحالی، مصیبت، بیماری، تکلیف جو اللہ نے لکھ دیا اس کے اوپر، اور مرنے کے بعد، موت کے بعد جی اٹھنے کے اوپر، ہر انسان کو، ہر زیرو کو ایک نہ ایک دن موت واقع ہونی ہے، اور موت کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حاضری دے گا اور زندہ کرے گا، اس کے حالات کے بارے میں کہ تو نے زندگی کہاں گزاری، سوال کرے گا، پوچھے گا۔ تو مومنوں کے لیے جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس ضمن میں ایک حدیث آتی ہے، بڑی بہترین پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور وعظ کی، نصیحت کی، درس دیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، حشر کا میدان بپا ہوگا، اس دن اتنی تپش ہوگی کہ وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر گرمی پڑتی ہے، مئی جون کا مہینہ ہوتا ہے، دھوپ میں تمازت ہوتی ہے تو لوگ کولر، اے سی، پنکھے، طرح طرح کے آرام و آشائش کے سامان مہیا کرتے ہیں، لیکن وہ دن اتنا تپش اور پریشان والا دن ہوگا۔ اس دن کی مدت کے بارے میں آیا ہے 50,000 سنۃ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو، اور اس میدان میں وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جو دنیاوی زندگی کے اندر وہ اچھائی کے کام، اعمال صالحات کے کام انجام دیے ہوں گے، اس میں پہلا وہ انسان ہوگا الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں، انصاف کرنے والا صدر، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا جج، انصاف کرنے والا مربی، انصاف کرنے والا مکھیا، جس کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا وہ انسان، وہ خوش نصیب انسان، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی نشو و نما، جس کی جوانی شباب کا عالم اللہ کی عبادت میں گزرا، نوجوان ہے، جوانی کا عالم ہے، اور اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے، ایسے نوجوان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ خوش نصیب انسان اللہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے۔ کچھ باتیں ہیں جو قابل قدر ہیں۔ جوانی کی بات آئی ہے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے،
امیری کو غریبی آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، تندرستی کو، صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور مصروفیات روزگار کو بے روزگاری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بہرکیف تیسرا وہ انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا انسان، ایسا آدمی جس کا دل، ہردے، قلوب اللہ کے گھر سے لٹکا ہوا، یعنی ایسا انسان ہے کہ اللہ کے گھر کو وہ آباد کرتا ہے، اللہ کا منادی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ کو دہراتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، تو اس کا دل جو ہے اللہ سے لگا ہوا ہے، وہ اللہ کی اس آواز کو سنتے ہی، مؤذن کی اس ندا کو سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف حاضری دیتا ہے۔ ایسے خوش نصیب انسان حشر کے میدان میں عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اور چوتھا وہ انسان وَرَجُلَانِ تَحَابَّا، ایسا دو آدمی جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، عداوت ہے تو اللہ کے لیے، دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اس میں دنیاوی فائدہ نہیں۔ یہ چوتھے قسم کے لوگ ہیں۔ اور پانچواں وَتَنُومَن انسان، تندرست انسان جس کو اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَدَعْوَتَهُ امْرَأَةٌ، اگر اسے کوئی عورت فعل بد کے لیے بلا رہی ہے، زناکاری کے لیے، غلط کاری کے لیے، برے عمل کے لیے بلا رہی ہے، تو اس وقت وہ انسان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام کو انجام نہیں دے سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر سکتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ یہ پانچویں قسم کے لوگ ہیں۔ یہ خوش نصیب انسان اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اور چھٹا وہ خوش نصیب انسان جس کو اللہ نے مال عنایت کیا ہے، دولت دیا ہے، کھیتی باڑی، مال و مکان سے نوازا ہے، اسباب مہیا کیا ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، بزنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، باغ بغیچے ہے، اللہ نے ہر نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ وہ انسان اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیا تو بائیں کو پتہ نہ چلا، یعنی ان کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ جو مال جو اللہ نے دیا یہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے حقوق میں وہ انسان اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دائیں سے کیا تو بائیں کو پتہ نہ چلا۔ یہ چھٹے قسم کے لوگ ہیں۔ صدقہ جو کوئی انسان نکالتا ہے تو صدقے کے بہت سارے اقسام ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر عالم بقا کا راستہ لیتا ہے، ان کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، مگر تین چیز، من ثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تین چیز ایسے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی ان کے کھاتے میں اعمال صالحات کے ثواب کا سلسلہ پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں سے ہے پہلا صدقہ جاریہ، مسجد کی تعمیر، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کے اوپر آباد کاری، مسجد کے اخراجات، مسجد کی صفائی ستھرائی، جتنے مسجد کے امور میں داخل ہیں، اگر وہ انسان مسجد کے اوپر خیال کرتا ہے مال کے ذریعے اور اپنے آپ کے ذریعے، وہ انسان بھی، وہ خوش نصیب انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اس کے بعد دوسرا وہ چیز جس نے دین کو سیکھا، قرآن و حدیث کو پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا، قلم کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، پڑھا کر کے
جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے وہ اپنے زندگی میں دعوت تبلیغ کرتا رہا، اس کے موت کے بعد سلسلہ وار نسل بعد نسل جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں ان کو ثواب کا سلسلہ پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا ولد صالح، نیک لڑکا، نیک اولاد۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو توحید پرست بنایا، اسلام والا بنایا، اللہ کا پہچاننے والا بنایا، وہ بچہ اپنے والدین کے لیے، اپنے کنبہ اور خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر وہ نیک لڑکا اپنے والدین کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، جب تک وہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے گا، ان کے موت کے بعد ان کے ثواب کا سلسلہ پہنچتا رہے گا۔ یہ چھٹے قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ساتواں وہ انسان، جمعہ کا وقت مختصر ہوا کرتا ہے، اجازت نہیں کہ میں آگے بڑھوں، تو ساتواں وہ انسان جس نے تنہائی کے عالم میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اپنے گزرے ہوئے ایام پر جو ان سے غلطی ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اس کے اوپر رویا، گر گرایا، یہاں تک کہ ان کے آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ رونے پر وہ مجبور ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے جو کام انجام دیا ہے اس کی غلط کاری کی وجہ سے، بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا کے اندر داخل کر دے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رحم و کرم نہیں ہوگا اس انسان کے اوپر، پھر اس کے لیے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دونوں کو جنت کے اندر رکھ دیے گئے، اللہ نے سارے انعامات دے دیا اور ایک شرط کر ڈالی، اے آدم اور حوا اس بات کو یاد رکھنا، لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، فلاں درخت کے قریب تک مت ہونا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان اس طاق میں تھا کہ آدم اور حوا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور ہمارے اوپر لعنت کا طوق ہے، اس نے غلط طریقے سے ان کو بہکایا، ان کے اوپر حاوی ہو گئے، اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس پھل کو استعمال کر لیا، حضرت آدم بھی اس پھل کے استعمال کر لی، نعمتیں چھن گئی، انعام کا خاتمہ ہو گیا، اور اللہ نے کہا اے آدم اب یہاں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اندر جاؤ، محنت مشقت کرو، روزی روٹی حاصل کرو۔ تفسیر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ جو سری لنکا کے اندر ہے وہاں اتارے گئے، اور حضرت حوا علیہ السلام عرفات کے میدان میں اتارے گئے، اور دونوں آدمی اللہ کے سامنے روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب پالنہار، ہم نے اپنے نفس کے اوپر، اپنے جان کے اوپر ظلم کر ڈالی ہے، تیری نافرمانی کر ڈالی ہے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا، معاف نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الہ العالمین ہماری غلطی کو، ہماری لغزش کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ لمبی مدت کے بعد اللہ نے رحم و کرم کیا، معافی ہوئی، دونوں مل گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان جب اعمال صالحات کے کام کو انجام دیتا ہے تو اس کو نیک عمل کرنے کی وجہ سے دنیاوی زندگی کے اندر بھی کامیابی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت نعیم کے اندر داخل کرے گا جو بڑی نعمتوں والے اجر ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو دین شریعت پر چلا